السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترم حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب ذاکر کے ذریعے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اور اہلیہ محترمہ دونوں کرونا سے بعافیت شفا یاب ہو گئے۔ اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ آپ امت کے لیے ایک سرمایہ ہیں۔ دوسری گزارش تھی کہ آپ کا کلپ مجھے پہنچا ہے جس میں آپ نے ایک شادی پر تبصرہ کیا ہے کہ 200 کروڑ کی شادی ہوئی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، میرا میڈیا کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہے، یہ دجال اور کذاب ہیں۔ میں نے بالکل جھوٹ بولا ہے۔ اس گھر سے میرا تعلق کوئی 28 سال پرانا ہے۔ جب یہ چھوٹے سے تاجر تھے تو میری اور ان کا تعلق ہوا، تبلیغ کے ذریعے سے ان کے یہ تبلیغ میں لگے، جانا شروع کیا تو اس سے آنا جانا تعلق محبت شروع سے رہا۔ ان کی والدہ کا جنازہ، والد کا جنازہ میں نے پڑھایا، تو اس تعلق کی وجہ سے میں نکاح پہ گیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا جب یہ خبر پھیلی کہ 200 کروڑ کی شادی، تو انہوں نے کہا مولانا ہماری صرف ٹوٹل 10 کروڑ اس پہ لگا ہے اور یہ بالکل بکواس ہے۔ ان کا بیٹا آگے میرے بھتیجے کا بہت قریبی دوست ہے۔ پھر یہ بھی خبر تھی کہ 10 لاکھ مولانا طارق جمیل کو نکاح کا دیا ہے۔ مولانا اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا؟ پھر آپ نے ایک حدیث کوٹ کی، بیس الفقیر علی باب الامیر۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے ایک اچھے گھر میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بڑے بول سے بچائے، عجب سے بچائے، اللہ مجھے تکبر سے بچائے، تقابل سے بچائے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے خوشحال زندگی عطا فرمائی۔ ہم جدی پشتی ذمہ دار ہیں اور اللہ نے اپنا فضل فرمایا کہ مجھے اس راستے پر پھیر لیا، اس کا کرم اور احسان ہے۔ تو میں تو اپنے تعلق کی وجہ سے گیا تھا اور مجھے بھی وہ منظر اتنا اچھا نہیں لگا، لیکن جو کہا جا رہا ہے 2 ارب کی شادی ہوئی اور مولانا طارق جمیل کو 10 لاکھ دیا گیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ حضرت آپ میڈیا کی خبر پر کبھی کوئی تبصرہ نہ کیا کریں، کبھی کوئی کلپ ریکارڈ نہ کروایا کریں۔ یہ 95-99% جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے تو ان محفلوں میں جانا ہوتا ہے۔ ہمارے اکابر میں شاید ہی کوئی طوائفوں کے پاس گیا ہو۔ مولانا میں طوائفوں کے محلے میں جاتا ہوں۔ میں ان میں 10 سال سے محنت کرتے 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 یہاں تک لایا کہ میں نے ان کے وظیفے مقرر کیے اور ان سے برائی چھڑوائی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے مجھے تو مولانا ہر جگہ جانے میں کوئی عار نہیں ہے، چونکہ مجھے تو پیغام پہنچانا ہے۔ تو اگر میں طوائفوں کے پاس جا سکتا ہوں، مجھے کوئی اس میں عار نہیں، تو میں وہاں بھی جا سکتا ہوں جب مجھے اللہ کی بات ہی کرنی ہوتی ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک اختلاف رائے ہے، نہ کہ کوئی مخالفت ہے۔ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ ایسی محفلوں میں نہیں جانا چاہیے، بطور شریک نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر آپ نے اللہ کی بات سنانی ہے تو ضرور جانا چاہیے۔ تو لیکن 10 لاکھ مجھے دیا، بالکل بکواس ہے۔ 200 کروڑ شادی پہ لگا، بالکل بکواس ہے۔ ہاں انہوں نے مجھے بتایا کہ 10 کروڑ لگایا ہے اور وہ کھربوں پتی لوگ ہیں، 10 کروڑ ان کے لیے کیا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اسراف تو ہے۔ میں پرانے تعلق کی وجہ سے گیا ہوں تو میں معذرت کے ساتھ میں صفائی پیش نہیں کیا کرتا، میں اپنے پر بات لے لیا کرتا ہوں، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے دل میں کوئی بات آ جائے تو وہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ میں نے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بات عرض کی ہے کہ 2-4 لقمے روٹی کے کھائے تھے اور اسی پاؤں پہ میں واپس آ گیا تھا، اور ان پر بھی یہ بالکل جھوٹا الزام ہے کہ انہوں نے اتنے پیسے خرچ کیے۔ اور میں معذرت کے ساتھ پھر معافی چاہتا ہوں اگر میری کوئی بات بری لگی ہو۔ میں نے کوئی کسی عجب کی وجہ سے یہ نہیں بتایا کہ میں طوائفوں کے پاس جاتا ہوں یا فلمی اداکارائیں ہیں وہاں جاتا ہوں، گلوکار ہیں، گانے والے، گانے والیاں، سب کے پاس میں جاتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، تو ان کے بڑے اچھے نتائج ہیں۔ اور باقی ہدایت تو اللہ دیتا ہے، میرے ذمہ تو ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے ذمہ تو اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا، میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے بہت مسلسل مشغولیت کے باوجود میری اصلاح کے لیے یہ صوتی پیغام ارسال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رتبے بلند فرمائے۔ میں صاف لفظوں میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور آپ سے دستبستہ معافی کا طالب ہوں۔ یقیناً مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے میڈیا کی روایت پر بھروسہ کر لیا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور عذر کے طور پر نہیں کہتا، برسبیل تذکرہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کے اندر کی خبر ہوتی تو میرا عام معمول یہی ہے کہ میں پہلے اس کی تحقیق کرتا ہوں۔ وہاں تحقیق کا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اور پھر بھی مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو میں نے کیا۔ میں اپنی معذرت کے لیے کوئی بہانہ، کوئی جواز، اپنے غلط کام کے لیے، اپنی غلطی کے لیے کوئی بہانہ، کوئی جواز تلاش نہیں کر رہا ہوں۔ یہ بھی میں تذکرہ کر دوں کہ یہاں ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے، حالات ہیں، اس میں ہم لوگوں کو بہت شرمندگی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ یہاں کروڑوں کی تعداد میں، بلا مبالغہ کروڑوں کی تعداد ایسے غیر مسلموں کی ہے کہ جو کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، مگر وہ ایسی تنظیموں سے وابستہ ہیں، تحریکوں سے وابستہ ہیں۔ ان کے اندر ایسا شعور، قومی شعور بیدار ہو گیا ہے کہ انہوں نے یہ اس عہد نامے پر دستخط کیے ہیں، اور اس عہد کو نبھاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی شادیوں پر بہت کم رقم خرچ کریں گے۔ یقین بھی آنا مشکل ہے، وہ انسان جو 5 کروڑ 10 کروڑ خرچ کر سکتا ہے، وہ بھی عام طور پر 4-5 لاکھ یا 10 لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں کرتا، اور اس پر کڑی نگرانی بھی رکھی جاتی ہے۔ تنظیمیں اپنی ممبرشپ سے ایسے شخص کو نکال دیتی ہیں، اس کا سماجی مقاطعہ، بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ اپنی وسائل کو قومی تحریکوں کی مضبوطی میں خرچ کر رہے ہیں۔ میں براہ راست واقف ہوں ان تحریکوں سے، ان میں لگے ہوئے لوگوں سے، بعض وقت ان کے قائدین سے میرا ملنا جلنا ہوتا ہے، اور دعوتی مقاصد سے اور ملک کی فضا کو زیادہ بگڑنے سے بچانے وغیرہ کے مقاصد سے میں ان سے کبھی کبھی ملتا ہوں۔ تو یہ باتیں مجھے اندر سے معلوم ہوتی ہیں کہ اس قوم کے اندر، بہت بڑے بڑے سرمایہ داروں کے اندر یہ شعور بیدار ہو گیا ہے کہ ہمیں ان رقموں کو اپنی قوم کی مضبوطی میں استعمال کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اور ہم مسلمانوں کا اس سلسلے میں جو حال ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ ہمارے یہاں تو خیر اتنے سرمایہ دار ہوتے ہی نہیں، اور اگر وہ سرمایہ دار بہت ہوتے بھی ہیں تو ان کے اندر کوئی قومی شعور آیا ہو، اور وہ اپنے مال کے صرف کا رخ انہوں نے اجتماعی اور مجموعی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے کو ترجیح دی ہو، ایسے لوگ کوئی خال نظر آتے۔ اب میرا چونکہ رابطہ رہتا ہے، تو جب وہ خبر آئی تو مجھ پر یلغار ہوئی، اور دونوں طرف سے ہوئی، مسلمانوں کی طرف سے بھی ہوئی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں شاید اب تک تقریباً چند سو نہیں بلکہ چند ہزار لوگوں کو اپنی اصلاح کے لیے آپ کے بیانات کے سننے کی طرف باصرار متوجہ کر چکا۔ اکثر میں لوگوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ وہ آپ کے بیانات کو پابندی سے سنیں، انشاءاللہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ ایسے بہت سے مسلمانوں نے بھی
مجھے فون کیا، احتجاج کیا، اپنی حیرت و استعجاب کا اظہار کیا، اور بہت سے غیر مسلموں نے بھی مجھے فون کیا اور اپنے تعجب کا اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا. تو بس وہ فوری طور پر ایک تاثر تھا اور میں نے وہ گفتگو نشر کر دی. لیکن اب میں بڑی حد تک شرمندگی محسوس کر رہا ہوں، اور آپ کی طبیعت میں تقدر آئے یا آپ کے بارے میں کوئی بات کہوں میں، تو یہ تو مجھے بہت ہی زیادہ بہت دکھ ہو رہا ہے محسوس کر کے کہ میں کیسے اس کی تلافی کروں. بہرحال فی الحال تو میں آپ سے معافی کا طالب ہوں اور آپ کی دعاؤں کا، محبتوں کا محتاج ہوں. بلا شبہ رائے الگ الگ ہوتی ہے، ذوق الگ الگ ہوتا ہے، اور ہر رائے کی اور ذوق کی بڑی حد تک گنجائش بھی ہوتی ہے. ہم نے اپنے یہاں یہ بھی دیکھا کہ ہمارے جو اکابر ایسی تقریبات میں شرکت نہیں کرتے تھے تو اس سے بھی اصلاح ہوتی تھی. ایسے بھی واقعی نمونے میرے سامنے ہیں کہ ان گھرانوں پر اس کا اثر پڑا کہ بھئی اب ہمیں روش بدلنی چاہیے. تو مقصود تو اصلاح ہے، آپ کا مقصد جو آپ کا طریقہ کار ہے اس سے بھی اصلاحی مقصود ہے، اور جو حضرات دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کا مقصد بھی اصلاحی ہے. اور آپ نے تو خود بھی فرمایا ہے کہ یہ تو اختلاف رائے ہے. بہرحال میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے افسوس ہے، لیکن جس پس منظر میں یہاں کے جن حالات سے میں اچانک مجھے اندر ایک داعیہ پیدا ہوا وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا. اللہ کرے کہ آپ کا دل بھی صاف ہو گیا ہو. میں آپ کی دعاؤں کا بہت محتاج ہوں. جزاکم اللہ وبارک فیکم ونفعنا بما آتاکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں کیسے سمجھاؤں، کہاں سے الفاظ لاؤں؟ میرا سینہ پھٹ گیا ہے. 15 سال سے یہ مضمون بول رہا ہوں، کبھی کسی سے معاوضہ نہیں لیا. یہ کوئی فخر سے نہیں بتاتا ہوں، صرف اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بتاتا ہوں. تیسری دفعہ بھائی عقیل ان کی میں سخاوت کی وجہ سے ان کی قدر کرتا ہوں. میں اس لیے آ جاتا ہوں کہ یہ سخی آدمی، اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے. لیکن مجھے ٹکٹ کبھی نہیں دیا، میں اپنے ٹکٹ پہ آتا ہوں کہ میں نے اس کا معاوضہ اللہ سے لینا ہے، اس سے تھوڑا ہی لینا ہے کہ جاتے ہوئے لفافہ میری جیب میں ڈال دے.